بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا لیکچر نمبر 6 اسلامیات لازمی کلاس 9. آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیٹا حفاظت قرآن. قرآن مجید فرقان حمید رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر ایک ہی وقت میں نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ کلام 23 سال کے طویل عرصہ میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم منشاء خدا کو شروع سے جانتے تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول قرآن کے ساتھ اس کی حفاظت کا ظاہری انتظام فرمانا شروع کر دیا. یعنی کوئی آیت یا سورت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کسی صحابی کو بلا کر اسے کسی نہ کسی چیز پر محفوظ کروا لیتے. اس طرح جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا گیا ویسے ویسے وہ مختلف اشیاء پر محفوظ بھی ہونے لگا. بیٹا قرآن مجید فرقان حمید کی حفاظت کے مختلف انداز، مختلف طریقے تھے. آئیے اس کے بارے میں انشاءاللہ سنتے ہیں. جیسے جیسے قرآن مجید نازل ہوتا جاتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم قرآنی آیات کو خود بھی نماز میں تلاوت فرماتے اور صحابہ کرام کو پابند فرماتے تھے. اس طرح جو آیات نازل ہوتی صحابہ دن میں 5 بار ان کو زبان نبوت سے سنتے بھی تھے اور خود بھی نمازوں میں تلاوت کرتے تھے. اس طرح سے قرآن کی حفاظت بھی جاری تھی. کتابت قرآن اور نقل قرآن کی اجازت. جو آیت یا صورت نازل ہوتی اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کتابت کروا کر مسجد نبی میں خاص مقرر جگہ پر رکھوا دیتے. دیگر صحابہ وہاں سے ان آیات کو نقل کرتے اور اپنے گھروں میں محفوظ کر لیتے. انہیں زبانی یاد کرتے، اپنے گھر والوں کو یاد کرواتے، اپنے بچوں کو یاد کرواتے. اس طرح نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں کئی صحابہ کو قرآن مجید زبانی یاد ہو چکا تھا. اکثر امہات المؤمنین کو بھی پورا قرآن یاد تھا. بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کو بھی پورا قرآن مجید زبانی یاد تھا اور کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان نے مکمل قرآن مجید کی نقول بھی تیار کر رکھی تھی. قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں. گویا قرآن مجید کو ہم احکام کا مجموعہ سمجھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرآنی تعلیمات پر چلتا پھلتا عملی نمونہ جان سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں یوں ارشاد فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تحقیق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی قرآن کی عکاس ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے قرآنی تعلیمات کو عمل کے سانچے میں ڈال کر امت مسلمہ کے لیے عملی نمونہ پیش کر دیا. نماز ادا کر کے دکھا دی، حج کے ارکان پر عمل کر کے سکھا دیا، قربانی کس طرح سے کرنی چاہیے بتا دیا، زکوٰۃ کی مقدار بتا دی، کن لوگوں پر فرض ہے کن کو ادا کرنی ہے سب بتلا دیا. گویا قرآن کی حفاظت کے سلسلے میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کلیدی کردار حاصل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا کوئی پہلو بھی قرآنی تعلیم سے متصادم نہیں ہے. قرآن مجید کی تلاوت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا، ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک صبح کے قرآن میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. یعنی مسلمان اپنے گھروں میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. تلاوت قرآن معمول ان کی ٹھہرتی ہے. ایک ہی وقت میں کروڑوں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت مصروف ہوتے ہیں. بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم کے سلسلہ میں مساجد اور مدارس میں بھیجا جاتا ہے. اسی طرح پوری دنیا میں مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یہ چیز بھی قرآن مجید کے تحفظ کا باعث ٹھہری ہوئی ہے. قرآن مجید وہ واحد مقدس کتاب ہے جو دنیا میں ہزارہا لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے. اس کتاب کا یہ بھی اعجاز ہے کہ اسے ایک نابالغ بچہ بھی اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتا ہے
اور ایک بوڑھا شخص بھی اپنے حافظے کا حصہ بنا سکتا ہے۔ اس لیے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کے بارے میں ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ پیارے بچوں، ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید سے جو پہلی کتابیں تھیں وہ اب تک محفوظ نہیں ہے، بہت ساری تبدیلیاں آ گئی، مگر قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تبارک و تعالی جل وعلا وحدہ رب لا شریک نے بھی لیا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری وصال کے بعد خلیفہ اول حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مشیر خاص حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے قرآن مجید کو مختلف چیزوں سے اکٹھا کر کے ایک جلد کی صورت میں محفوظ کیا۔ اس کام کے لیے انہوں نے معروف صحابی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو مقرر فرمایا۔ انہوں نے نہایت محنت سے قرآن مجید کو مختلف مخطوطوں سے یکجا کیا اور ایک جلد کی صورت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ اس کے بعد یہی نسخہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد ام المؤمنین حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس محفوظ رہا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جامع القرآن، خلیفہ ثالث حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت بی بی حفصہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سے قرآنی نسخہ لے کر اس کی جلدیں تیار کروائیں اور تمام مملکت اسلامیہ میں بھیج دیں۔ اب تک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کردہ قرآنی نسخہ کے مطابق قرآن مجید کو تحریر کیا جاتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی قرآن پڑھیں، اس کی حفاظت کریں، اس کا احترام کریں، اس کی خیر اور برکتیں لوٹیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔